دیکھیے ہماری بندگی جزوی ہے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے ہم رکھ رہے ہیں، مسجدیں عالی شان بنائی ہیں، مدرسے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں، واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے، قانون تو اللہ کا نہیں ہے، کتاب و سنت کے احکام تو نافذ نہیں ہے۔ ہاں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، وہ تو چند ایک مسجدیں ہیں جنہیں وہ تاریخی اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندر ہوتے تھے جنہیں مسجد بنایا گیا، ورنہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، آباد ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی روکتا ہے انہیں؟ ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے۔ نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھیے، امریکہ کو کوئی اعتراض ہی نہیں۔ You have come here, you have purchased synagogues and churches and you have turned them into mosques. ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تم نے چرچ خریدے، تم نے سینیگوگز خرید لیے جو یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، اور انہیں مسجد بنا لیا، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، we never objected۔ لیکن تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے، نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی۔ تم چاہو کہ تم اسلام کا معاشی نظام قائم کرو، کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ تم چاہو کہ اسلام کی معاشرتی اقدار کو تم قائم کرو، کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے معاملہ، پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے، اسلامی نظام کہیں نہیں آنے دیں گے۔ ہاں نمازیں پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، روزے رکھو، تم روزے 30 کی بجائے 100 رکھو، ہمارا کیا لیتے ہو؟ تمہاری کمزوری ہو جائے گی، ہم تو تمہیں لیبر اسی وقت دیں گے جب پورے 8 گھنٹے کام کرو گے ڈٹ کر، اس میں کوئی رعایت نہیں کریں گے تمہارے ساتھ۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں، کوئی راستہ ہے؟ دیکھیے کنویں میں، اب آج کل تو وہ کنویں اس طرح کے ہیں نہیں، دیہات میں تو ہے، کنویں میں کتا گر گیا، بلی گر گئی، مردار ہے کنویں کے اندر، کنویں کا پانی حرام ہو گیا، نجس ہو گیا، لیکن آخر کو راستہ تو ہے نا بھائی۔ اتنا پہلے تو اس کتے کو یا اس بلی کی لاش کو نکال کے باہر پھینکو، اور پھر اتنے ڈول اور نکال کر باہر پھینک دو، پھر وہ پانی صاف ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ کفارہ۔ اسی طرح رمضان کا روزہ تھا، آپ سے صبر نہیں کیا گیا، اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے، دوپہر کے وقت روزہ ٹوٹ گیا، اب کیا ہے؟ اس کی گناہ کی کوئی بدل بھی ہے؟ ہاں ہے، 60 روزے رکھو اب متواتر پے بپے، 60 روزے، تب کفارہ ہوگا اس گناہ کا، تم نے فرض روزہ توڑ دیا۔ ہاں اگر نفلی روزہ تھا تو توڑ دیا تو صرف اس کی قضا دینی ہوگی بس۔ فرض روزہ اسے توڑ دیا ہے تو اس کے لیے تو 2 مہینے کے 60 روزے پے بپے رکھنے پڑے۔ تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور اس اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں ہم کافر ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں؟ نظام کفر کا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ قرآن کی، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ اقبال نے کہا نا، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ مسئلہ طے کرا دے، وہ یہ کرا دے، وہ کرا دے، وہ معاملہ ہمارا، وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے، سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے، سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے، اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں۔ قرآن کا فتویٰ تو یہ کہ تم کافر ہو۔ ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو، اجتماعی طور پر قومی سطح پر تم کافر ہو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ 7واں رکوع ہے سورہ مائدہ کا، اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اور تیسری مرتبہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہی تو فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو باغی ہیں، وہی تو غدار ہیں اللہ کے، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔